بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، حسب توقع برطانیہ نے بھی اپنی کرکٹ ٹیم کو دورہ پاکستان سے روک دیا ہے۔ جیو پالیٹکس کے طالب علموں کے لیے یہ کوئی انوکھی خبر نہیں ہے، لیکن ایک موسوم سی امید تھی کہ شاید مغرب کی آنکھ میں شرم کا کوئی بال ہوگا۔ پھر یاد آیا کہ میرے استاد محترم کہا کرتے تھے کہ بین الاقوامی سیاست کا کوئی مذہب، زبان یا رنگ نہیں ہوا کرتا، یہاں بس مفادات چلتے ہیں، جبکہ موجودہ دور میں تمام ممالک محض دو عالمی طاقتوں کے مہرے ہیں۔ ہمارے لوگ بھارت کو بڑا دشمن سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقتاً بھارت اس بساط میں امریکہ نامی طاقت کا بہت چھوٹا اور کمزور سپاہی ہے، جسے چین نامی دوسرے طاقت کے وزیر یعنی پاکستان کو الجھائے رکھنے کے لیے رکھا گیا ہے۔ یہاں بات اتنی سادہ نہیں ہے کہ ہم محض افغان سرزمین پر امریکی شکست کو ان واقعات کی وجہ مان لیں کہ امریکہ ہم سے بدلہ لے رہا ہے۔ اگر آپ عالمی معاملات سے باخبر ہیں تو معلوم ہوگا کہ گزشتہ ہفتے مشہور امریکی صحافی باب وڈورڈ کی آنے والی نئی کتاب ان دنوں بہت چرچے میں ہے۔ اس کتاب میں باب نے امریکی جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل مائک ملے کے حوالے سے لکھا کہ وہ چینی ہم منصب سے رابطے میں تھے کہ خدشہ تھا کہ وہ ڈونلڈ ٹرمپ چین کے خلاف جنگ چھیڑنے والا ہے۔ امریکی جنرل اپنے چینی ہم منصب کو یقین دہانی کروا رہے تھے کہ ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں اور ایسا کچھ نہیں ہونے دیں گے۔ جہاں ایک طرف یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخر امریکی جنرل نے کس حیثیت سے چین کو یقین دہانی کروائی، جبکہ دوسری بات یہ ہے کہ آخر امریکی سیاسی اسٹیبلشمنٹ چین سے اتنی ضد کیوں ہے کہ بات جنگ تک آن پہنچی ہے۔ تو جناب، امریکہ کے غصے کی اصل وجہ ساؤتھ چائنا سی نامی آبی گزرگاہ ہے جو تجارت کے حوالے سے سونے کی چڑیا سی حیثیت رکھتی ہے۔ امریکہ کے اتحادی ممالک کو یہاں چین کی دادا گیری پر تشویش ہے، لیکن چین کسی کی تشویش کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس روٹ کے ایک بڑے حصے پر اپنا حق سمجھتا ہے۔ اب اس خطے کو جنگ کے میدان میں جھونکنے کے لیے امریکہ اپنے دیگر اتحادی ممالک بالخصوص آسٹریلیا اور انگلینڈ کے ساتھ مل کر اس پورے روٹ کو جنگ کے میدان میں بدلنے جا رہا ہے۔ اب اس میں 5 آئیز ممالک مکمل طور پر شریک ہیں، جن میں امریکہ، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور انگلینڈ شامل ہیں۔ لہٰذا چین کے ساتھ اس کا دیرینہ اتحادی دوست پاکستان بھی ان ممالک کے غضب کا شکار ہو رہا ہے۔ فرنٹ پہ شاید افغان صورتحال اور اس میں پاکستان کے کردار کو ہی رکھا جائے، پر حقیقتاً یہ سارا کھیل چین اور اس کے بڑھتے تجارتی اثر و رسوخ کو ختم کرنے کے لیے رچایا جا رہا ہے، اور اس بات سے پاکستان اور چین بخوبی واقف ہیں۔ آنے والا وقت مشکل ضرور ہے، پر قومیں ان مشکل حالات میں تیزی سے پنپتی ہیں۔ بحیثیت قوم ہمیں مشکل وقت کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ کرکٹ ہو نہ ہو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہمارا دشمن گلی کے اس بچے کی طرح ہے جو آؤٹ ہونے کا غصہ اس طرح نکالتا ہے کہ بلا لے کر گھر چلا جاتا ہے، جبکہ فی الحال ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنی ذاتی بلا یعنی معاشی استحکام نہیں ہے، لہٰذا کھیل جاری رکھنا مشکل ہو سکتا ہے۔ خیر، عالمی سیاست میں یہ اتار چڑھاؤ لگے رہتے ہیں، اور ویسے بھی کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ 2023 عالمی حالات میں کسی بڑی جنگ کا سال ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک پاکستان کو ہر شر سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ مزید التماس ہے کہ جن لوگوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے وہ ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے لوگوں میں سوشل میڈیا اور واٹس ایپ کے ذریعے ضرور شیئر کیجیے گا۔ مزید ہماری حوصلہ افزائی کے لیے لائک، کامنٹ اور شیئر بھی کیجیے گا۔ اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔